بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزارش ہے بڑی ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك. دنیا میں دو قسم کا علم ہے. Two kinds of knowledge. ایک وہ جو ہمارے سورسز آف نالج سے ہمیں معلوم ہو. That is our sources. Or most important sources in our life, fifth. یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے ہماری آنکھیں نہیں بتا سکتی. ہم ٹچ کریں گے انگلیاں بتائیں گی ٹھنڈا ہے یا گرم. یہ کالا ہے یا گورا ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا. ہماری کھلی آنکھیں بتائیں گی کہ رنگ کیسے. اس کا گلا اس میں سر ہے ردم ہے تال ہے یا یہ گلا اتنا گلا ہے کہ کوکر کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہمارا کان بتائے گا آواز سریلی ہے میوزک اٹریکٹیو ہے یا نہیں یہ کان بتائیں گے. یہ میٹھا ہے یا نمکین زبان سے پتا لگے. تو ہمیں کچھ نالج ہوتی ہے زبان سے. کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے آنکھ سے. کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے کان سے. کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے ہاتھ سے. کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے دماغ سے. 2 into 2 4 یہ 4 کا علم ہوا ہمیں برین کیلکولیشن. تو ہم اسی کو جان سکتے ہیں جسے یا تو ہم دیکھ سکیں سن سکیں سمجھ سکیں چکھ سکیں ٹچ کر سکیں تبھی ہماری نالج میں آئے گا. مگر ہم اس کو کیسے پہچانیں جسے ہم چھو ہی نہیں سکتے چکھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہم سن نہیں سکتے. وہ خدا جو ہماری پکڑ کے باہر وہ خدا جو ہمارے دیکھنے سے باہر ہم اسے سن نہیں سکتے چکھ نہیں سکتے حتیٰ یہ کہ سمجھ نہیں سکتے. اس خدا کو ہم مانے کیسے. اب لا الہ الا اللہ ماننے کا راستہ بنا. تم نے دیکھا تو پتا چلا سنا تو پتا چلا سمجھا تو پتا چلا. خدا سننے میں نہیں خدا ہم چکھ نہیں سکتے خدا کو ہم چوم نہیں سکتے. اسی لیے تو اللہ والوں کو ہم چومتے ہیں کہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھیں. سبحان ہم شرک سے بچانے کے لیے چمواتے ہیں. چومنا شرک سے بچاتا
اور چومنے پہ اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کرنے والا بھی چومنے سے نہیں بچا۔ جب کوئی کہے چومنا شرک ہے تو کہنا بیٹھو تم بعد میں پیدا ہوئے، شرک پہلے ہوا۔ ہمیں جو شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہے۔ خدا کے سوا کسی کو پوجو، کہیں بھی پوجو شرک ہے۔ کعبے میں بھی خدا کے سوا پوجو وہ بھی شرک ہے۔ جگہ بدلنے سے جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ چاہے انڈیا میں بت پوجو چاہے انگلینڈ میں، وہ بت پرستی ہے۔ پاکستان مملکت خدا داد ہے، لیکن بت پرستی کوئی وہاں کرے گا تو وہ بھی مشرک ہے۔ اسلامی ملک ہونے سے وہ بچے گا نہیں۔ تو چومنا اگر شرک ہے تو کسی کو نہیں چوم سکتے، تو چومتے کیوں؟ کمال ہے، تم زوجہ کو چومو تو جائز ہے، ہم روزہ کو چومے تو ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ وہ خدا جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اب زمین کے نیچے پیٹرول ہے کہ پانی ہے، کولڈ مائن ہے یا گولڈ مائن ہے یا سلور مائن ہے، کیا ہے ہم نے پتہ لگا لیا مشین سے۔ جب خدا کا پتہ لگا کے جاتے تو مشین کام ہی نہیں کرتی۔ تو جس چیز کو ہم آنکھ سے یا ناک سے، کان سے یا سمجھ سے معلوم کر لیں، اس دنیا کو دنیا شہادہ کہتے ہیں۔ کھلی دنیا، اوپن دنیا، جس کور دنیا، اس میں پتہ لگاتے رہو۔ اور جس علم کو ہم معلوم نہ کر سکے اپنے سوچ سے، کان سے، آنکھ سے، ناک سے، پیر سے، ہاتھ سے معلوم نہ کر سکے، اسے دنیا غیب کہتے ہیں۔ اور اللہ اسی لیے غیب الغیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے کہ نہ دیکھا جا سکتا، نہ خدا کو سنا جا سکتا، نہ خدا کو چھوا جا سکتا، نہ خدا کو سمجھا جا سکتا، نہ خدا کو سونگھا جا سکتا، نہ خدا کو چکھا جا سکتا۔ معلوم ہو وہ عالم شہادت کے بجائے غیب الغیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے۔ تو غیب، خدا غیب، اب خدا کو وہ بتائے جو خود ہو عالم غیب۔ اگر نبی سائنٹسٹ ہے تو خدا کو کیسے بتائے گا؟ ہمارے یہاں بھی ایک سائنٹسٹ ہے، دہریہ ہو گیا، نہ جانے کہتے ہیں دہریہ سائنٹسٹ ہے۔ تو سائنس کا کام نہیں ہے خدا تک لے جانا، زولوجی کا کام نہیں ہے خدا تک لے جانا، باٹنی کا کام نہیں ہے خدا تک لے جانا، فزکس کا کام نہیں ہے خدا تک لے جانا، کیمسٹری کا کام نہیں ہے خدا تک لے جانا۔ کیمسٹری، فزکس چھپی باتیں نہیں، کھلی باتیں بتاتی ہے، اور نبی جو ہے وہ ڈھکی باتیں بتاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی مشینیں بہت ہیں جو 300 فٹ کے نیچے کیا ہے بتا دے ہے۔ لاؤ کوئی ایسی مشین سپر پاور کنٹری سے مانگ کے جو صرف 2 فٹ، 3 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ کے نیچے کی بتا دے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، قبر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں کہ نہیں۔ اب 300 فٹ کے نیچے کی بات بتانے والی مشین چھوٹی سی قبر کے اندر کیا ہو رہا نہیں بتا سکتا۔ یہ تو معلوم ہم کر لیں گے کہ زمین کے نیچے اتھل پتھل ہے تو کیا ہے، لیکن کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو یہ بتا دی کہ قبر میں 3 سوالات کب ہوں گے، کن الفاظ میں ہوں گے۔ تو مطلب زمین کے دامن میں کیا ہے، یہ عالم شہادہ ہے، لیکن قبر میں سوالات کیا ہیں، یہ عالم غیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، یہ مائک ہے، اس کو مانتے ہو نا مائک ہے؟ نبی سے پوچھ کے مانا کہ ٹیبل ہے، مانتے ہو نا ٹیبل ہے؟ کیا سرکار سے پوچھا تھا کہ ٹیبل ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے کہا ٹیبل ہے تب تم نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی پوچھنے، کیونکہ ہم اس کو سمجھنے میں مجبور نہیں۔ جہاں ہم مجبور ہوں گے وہیں نبی کی ضرورت ہوگی۔ تو
تو ہم زمین سے پانی نکالنے کے لیے مدینے والے سے نہیں پوچھیں گے، بورنگ کر کے نکال لیں گے. ہم مجبور نہیں ہیں، پیدل چلنے میں ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کا چکر کاٹنے میں مجبور نہیں ہیں، مگر اللہ کے گھر کا چکر کیسے کاٹا جائے مجبور ہے. وہ ہم نبی سے پوچھیں گے. ہم مجبور جہاں ہوتے ہیں وہیں پوچھتے ہیں. ہم مجبور ہو گئے غیب میں، غیب کا علم ہمیں مل نہیں سکتا، اسی لیے ہم نبی کے محتاج ہوئے. اب اگر اللہ نے نبی کو غیبدہ نہیں بتایا، اللہ نے نبی کو غیبدہ نہیں بنایا تو کیا بتانے آیا؟ کیا عورت کو عورت بتانے آیا؟ یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے، یہ یورپ ہے، یہ آسٹریلیا، یہ بتانے آیا؟ یہ دھان ہے، یہ گیہوں ہے، یہ سرسوں ہے، یہ بتانے آیا؟ یہ مرغی ہے، یہ مرغا ہے، یہ لیمب ہے، یہ بتانے آیا؟ بتانے وہ آیا جسے تم کسی طرح معلوم نہیں کر سکتے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتانے آیا. قبر میں کیا ہوگا تم معلوم نہیں کر سکتے، یہ بتانے آیا. محشر میں کیا ہوگا تم معلوم نہیں کر سکتے، یہ بتانے آیا. اور خدا 33 کروڑ ہے، 3 ہے کہ 1، یہ بتانے آیا. تو اگر نبی غیبدہ نہیں ہے تو کس لیے آئے؟ میرے ابا کو ابا بتانے تو میں جانتا ہوں، نہ بھی بتاتے تو مجھے معلوم میرا ابا کو، آپ کو نہیں معلوم آپ کا ابا کو، آپ کی اماں کو. تو جو باتیں ظاہر ہیں وہ نبی کے معنی میں، اسی لیے نبی کے معنی ہی ہے پرافٹ. نبی کے معنی ہے پرافٹ. اب پرافٹ کی انگریزی کا مطلب سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، جو پروفیسی کرے وہی پروفٹ. Who is prophet? Who has the quality of the prophecy? اب پروفیسی کیا ہے؟ ٹیبل کی بات بتانا پروفیسی ہے. دسترخوان پہ کیا رکھا ہے وہ بتانا پروفیسی ہے، وہ تو سامنے ہی ہے. پروفیسی کہتے ہیں مستقبل کی بات بتانا، فیوچر کی بات بتانا، ڈھکی بات بتانا، چھپی بات بتانا. تو اگر تم نے نبی کو غیبدہ نہیں مانا تو دوسرے الفاظ میں تم نے نبی کو نبی ہی نہیں مانا. ارے بابا تم مجھ کو عالم کہتے ہو اور علم سے انکار کر دو. حج میں بھی عالم ہے، علم نہیں ہے، یہ کون سا ماننا ہوگا؟ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، دوسرے ہدایت نہیں ہے. تو ایسے یہ نبی ہے، غیب نہیں ہے. ابے لفظ مانتے اور اس کا معنی نہیں مانتے. رسول کے معنی ہے میسنجر آف اللہ، نبی کے معنی ہے پروفیٹ. پروفیٹ کہتے ہی ہیں جو پروفیسی کرے، اور پروفیسی کہتے ہیں جو دوسروں کو دکھائی نہ دے وہ بتائے. فیوچر کی بات، فیوچر کے لیے ایک لفظ اور ہے فور کاسٹ. آج کل ویدر کی فور کاسٹ بہت ہے. ہمارے ہندوستان میں ایک خبر پھیلائی گئی اور وہیں کی زبان میں اگلے 24 گھنٹہ میں بوندا باندی کی سمبھاونا ہے. اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا امکان ہے، ترشوں کا امکان ہے. جھیسی پڑے گی، تھوڑا سا برسے گا اور جھما جھم برسا. لڑکوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے ریڈیو سے یہ خبر کیسے پھیلا دیا کہ بوندا باندی ہوگی، یا تو جھما جھم برسا. ان کا کیا کریں؟ فضا کے مطالعے میں، ابر و باد کو سمجھنے میں، اس کی رفتار و کیفیت و حیت کو سمجھنے میں لغزش ہو گئی، کیلکولیشن بگڑ گیا، کنکلوژن رانگ ہو گئے. انشاءاللہ فیوچر میں کیلکولیشن کریکٹ کریں گے تاکہ کنکلوژن کریکٹ نکلا. آئی ایم ویری سوری. ابھی تو فور کاسٹ کا یہی حال ہے، لگ گیا تو تیر، نہیں تو تکا. ایک پنڈت نے خان صاحب کا ہاتھ دیکھا،
खान साहब हाथ दिखाओ। पंडित ने हाथ देखा, बोला आज कौन सा दिन है? बोले आज बुध है। कहा जुमा को तुम मर जाओगे। खान बोला क्या वाकई पंडित सही है? हाँ, तुम्हारी लकीर बता रही कि तुम फ्राइडे को मर जाओगे। आज वेडनेसडे है, थर्सडे मजा ले ले, फ्राइडे को जाना। इत्तेफाक से सैटरडे तक हो रहे। साहब डंडा लेके पंडित को ढूंढ रहे, मेरे को फ्राइडे को मारता, सैटरडे को मैं मारूंगा। पंडित मिल गया, डंडा देख के डर गए। एक तो डंडा और दिमाग गर्म, जो बड़ी बड़ी ताकतों को दौड़ाए। एक आदमी तो लुकवे कर डर गया, बोला क्या बात है? कहा बे खबीस की औलाद। और बिल्कुल सही कहा, वो पंडित थे ही खबीस की औलाद। अबे खबीस की औलाद, तू बोलता था मैं जुमे को मर जाऊंगा, आज शनिचर है। अरे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ओहो, वो जो तुम्हारे मरने वाली लकीर थी ना, वो बदल गई। अबे लकीरें देख के फ्यूचर बताओगे तो सही होना जरूरी नहीं। इसीलिए हाथ देख करके, स्टार्स को देख के, पामिस्ट्री की बुनियाद पे, स्टारेशन की बुनियाद पे फोरकास्ट कर सकते हो, प्रोफेसी नहीं। दिस इज फोरकास्ट। सही हो या गलत हो, कैलकुलेशन सही है, हो गया, नहीं हुआ तो गलत हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसी की, और वो ये कि ड्यूरिंग वॉर आई एम यूजिंग ड्यूरिंग वॉर इंटेंशनली, जानबूझ के मैं कह रहा हूं कि जंग की हालत में, जंग की हालत इसलिए कह रहा हूं कि जंग की हालत ऐसी हालत है कि बड़े से बड़े जनरल, बड़े से बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर, हत्ता कि फील्ड मार्शल को भी खबर नहीं होती कि उसका फौजी लड़ाई में कहां है। बैरिक में है तो मालूम है कि किस नंबर में है, लेकिन अगर लड़ाई छिड़ जाए तो कैप्टन को भी नहीं मालूम, ब्रिगेडियर को भी नहीं मालूम कि लड़ते लड़ते उसका सिपाही आगे गया, या हटते हटते पीछे आया, या गांव देके दाहिने निकल गया, या मार दिया गया। अबे वो तो वो खुद सिपाही को नहीं मालूम, फौजी को भी नहीं मालूम कि लड़ते लड़ते मैं कहां रहूंगा। जगह बदलती रहती है, इसलिए अनसर्टेनिटी लड़ाई में सबसे ज्यादा है जिंदगी में। हमें ये तो पता है कि इस कुर्सी पे मैं 10 मिनट रहूंगा, फौजी को तो ये भी इत्मीनान नहीं कि 5 मिनट लड़ते लड़ते वो कहां रहेगा। तो कोई तय नहीं कर सकता फौजियों के बारे में, बड़े से बड़ा फील्ड मार्शल भी तय नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर मेरा नबी मैदाने जंग में लकीर खींच कर कहे कि मुझे यहां मरेगा अथवा यहां मरेगा, अगर लकीर बनाते मुझे यहां मरेगा अथवा यहां मरेगा, शहबा यहां मरेगा, तो वो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये बात किसी नुजूमी का इल्म नुजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गायब है। एक टुकड़ा और दूंगा, फिर मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। टुकड़ा ये है कि सहाबा के साथ रसूल पाक was crossing graveyard and immediately prophet stopped and he looked two graves, दो कब्रों को देखा, इधर उधर देखा, कोई हरी ग्रीन कोई चीज मिल जाए, तो रेगिस्तान
وہاں کیا ملنے والا سے ہے؟ ببول، ایک شاخ تازہ نبی نے توڑا اور توڑ کے اس کے دو ٹکڑے، ایک اس قبر پر ڈال دیا، کھوس دیا، گاڑ دیا، اور دوسری چل پڑے۔ صحابہ کرام پہ ہاشمی کے ماں باپ قربان، چپ رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا نبی نے کیوں کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کہ میں ڈر گیا۔ فرمایا یہ دو قبروں میں دو بندے لیٹے ہوئے، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور بہت چھوٹی سی بات پر عذاب ہو رہا ہے، چاہتے تو بچ جاتے، بچے نہیں۔ کون سی بات ہے کہ یہ کھڑا پیشاب کرتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے پیشاب سے بچانا اپنے کو، پاکستان کا حال ہوا، لیکن یہ بچاتا نہیں تھا، اگنور کر دیتا تھا، کیئرلیسنس تھی، راہکاہی۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو بچا سکتا تھا، بچاتا نہیں تھا اس کی ضرورت۔ اگر یہ دوسرا کہ یہ چغلی کھا، بیک بائٹنگ، اب یہ بیک بائٹنگ سے بچنا بہت آسان ہے، نہ بولو، یو لاک یور ماؤتھ، بولو تو سچ بولو، اور برائی بولنا تو لاک کر دو۔ بیک، اچھا بائٹنگ کیوں کرتا ہے؟ بائٹنگ ہے تو سامنے کر، بیک بائٹنگ، بھگیڑا کہیں کا، پیچھے برا کہیں کا ہے، مت کا بچہ ہے تو سامنے آ، جو پیچھے سے حملہ کرے سمجھ جاؤ غیبتی ہے، جو سامنے بولے وہ سنتی ہے۔ دونوں سے یہ بچ سکتا تھا، چغلی نہ کھاتا، پیشاب سے بچتا۔ چھوڑو بات، حضور جا رہے ہیں، قبر دکھ رہی ہے نا، صحابہ ساتھ میں ہے، لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ غیب تھا، سب نے نہیں دیکھا، غیبتا نہیں دیکھا۔ اچھا نبی نے کیا کیا دیکھا؟ ہمیں قبر میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھا، ایک تو ہی تعجب کی بات ہے، انڈیا کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، وہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ تعجب کی بات ہے، مجھے اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، سمجھ میں آیا، لیکن یہ بیک بائٹنگ کرتا تھا، یہ تو کرتا تھا، کر نہیں رہا تھا، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ایسا نہیں کہ قبر میں پیشاب کر رہا ہوں، تو رسول نے وہ بھی دیکھا جو قبر میں عذاب، تو عذاب تو ہو رہا تھا دیکھ لیا، لیکن ریزن آف پنشمنٹ وہ بھی دیکھ لیا، کیونکہ جب زندہ تھا تب کرتا تھا۔ رسول قبر میں بھی اسے دیکھ رہے ہیں، ریزلٹ اور ریزن بھی دیکھ رہے ہیں جو لائف میں تھا۔ کتنی چھوٹی بات ہے جو نبی نے دیکھ لیا، چھوٹا سا گناہ ہے نا، چغلی کرنا چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیا۔ ارے بندو ڈرو، جب نبی کی آنکھ سے چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں چھپتا تو موٹا موٹا گناہ کیسے چھپتا؟ تو جو لوگ نبی کو غیبدہ نہیں مانتے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ بھائی بتاؤ اللہ ایک ہے کہ دو؟ ثبوت، ہاؤ یو ول پروف اللہ ایک ہے؟ قل هو اللہ احد، احد قرآن میں اللہ ایک۔ قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، تجھ کو کیسے معلوم اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ نے کہا، بغیر رسول پر بھروسہ کیے نہ قرآن کتاب اللہ نہ عقیدہ توحید، تو نبی بہت ضروری ہے، بغیر اس کے کام۔ لیکن اللہ نے کیا اعلان کر دیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری ہے یہ۔ نبی کے بغیر ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نبی آئے گا نہیں تو بعد والے
صدیق اکبر کو نبی ملے، فاروق اعظم کو نبی ملے، عثمان غنی کو نبی ملے، علی مرتضیٰ کو نبی ملے، سعد کو نبی ملے، سعید کو نبی ملے، طلحہ کو نبی ملے، زبیر کو نبی ملے، بلال کو نبی ملے، حسین کو نبی ملے، ابو عبیدہ بن جراح کو نبی ملے، عبد الرحمن ابن عوف کو نبی ملے، ابو ایوب انصاری کو نبی ملے. کیا بات ہے؟ انہیں ملے اور ہمیں نہ ملے؟ کہ ہم نے بند کر دیا دروازہ؟ ارے نبی کو بھیجا کس لیے تھا میرے رب؟ تو نے نبی کو بھیجا کیوں تھا؟ ہدایت کے لیے بھیجا تھا، رہبری کے لیے بھیجا تھا. اچھا، ایک فرعون تھا تب نبی آیا، ایک نمرود تھا تو بچانے کے لیے نبی آیا، ایک ابو جہل ایک ابو لہب سے بچانے کے لیے نبی آیا. آج ہر شہر میں فرعون ہے، ہر محلے میں